آج ہم بات کریں گے اسحاق کی، جو نہ صرف ابراہیم کے بیٹے تھے بلکہ خدا کے عظیم وعدے کا حصہ بھی۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب آپ کی زندگی میں آزمائش آتی ہے تو خدا کیسے آپ کے لیے سب کچھ ممکن بنا دیتا ہے؟ اسحاق کی کہانی ہمیں دکھاتی ہے کہ خدا کے وعدے ہمیشہ سچے ہوتے ہیں۔ پیدائش 21 میں بتایا جاتا ہے کہ اسحاق ایک معجزے کے طور پر پیدا ہوا۔ ابراہیم اور سارہ دونوں بوڑھے ہو چکے تھے اور ان کے ہاں کوئی اولاد ہونے کی امید بھی نہ تھی، لیکن خدا نے وعدہ کیا تھا کہ سارہ کے ذریعے ابراہیم ایک بیٹا ہوگا، اور اسی وعدے کے مطابق سارہ نے اپنے بڑھاپے میں اسحاق کو جنم دیا۔ اسحاق کی پیدائش نے سارہ اور ابراہیم کی زندگی میں خوشیوں کا سیلاب لا دیا، اور وہ اسے خدا کی خاص رحمت سمجھتے تھے۔ پیدائش 22 میں اسحاق کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان آیا۔ خدا نے ابراہیم کو حکم دیا کہ وہ اپنے بیٹے اسحاق کو قربانی کے طور پر پیش کرے۔ ابراہیم نے خدا کے حکم کی تعمیل کی اور اسحاق کو لے کر قربانی کے مقام کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب وہ وہاں پہنچے تو ابراہیم نے اسحاق کو قربان کرنے کا ارادہ کیا، لیکن عین وقت پر خدا نے دخالت کی اور ایک مینڈھا فراہم کیا تاکہ اسحاق کی جگہ اسے قربان کیا جا سکے۔ یہ واقعہ نہ صرف ابراہیم کی ایمان کی آزمائش تھی بلکہ اسحاق کی دل میں بھی خدا کے لیے ایک گہرا اعتماد پیدا ہوا۔ پیدائش 24 میں ابراہیم نے اپنے خادم کو حکم دیا کہ وہ اسحاق کے لیے ایک نیک بیوی تلاش کرے۔ خدا کی رہنمائی سے اسحاق شادی ربیکہ سے ہوئی، جو ایک خدا پرست اور خوبصورت خاتون تھی۔ اس شادی نے اسحاق کی زندگی میں خوشیاں اور برکتوں کا دروازہ کھول دیا، اور دونوں نے مل کر خدا کے وعدے کو آگے بڑھایا۔ اسحاق کی زندگی میں بھی مشکلات آئی۔ پیدائش 26 میں اسحاق کو مصر کی طرف جانے کے بجائے جرار میں قیام کا حکم ملا، اور وہاں خدا نے اسے برکت دی۔ اسحاق نے وہاں بہت سے کنویں کھودے جن میں سے پانی نکل آیا، اور یوں اس کی محنت کو خدا نے برکت دی۔ اسحاق کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ خدا کے وعدے وقت پر پورے ہوتے ہیں، اور مشکلات کے باوجود ایمان اور فرمانبرداری سے کام لیا جائے تو خدا ہمیشہ ساتھ دیتا ہے۔ اسحاق نہ صرف اپنے والد ابراہیم کی وراثت کو آگے بڑھاتے ہیں بلکہ وہ خود ایک عظیم شخصیت اور خدا کے وعدے کو گواہ گو ہیں۔ یہ تھی اسحاق کی کہانی، جو یہ سبق دیتی ہے کہ ایمان اور فرمانبرداری خدا کی برکتوں کو اپنی زندگی میں لانے کا راستہ ہے۔